دیکھیے، مال کے بدلے جو خلا لیا جاتا ہے تو اس میں مال اب کتنا ہونا چاہیے، مال کس قدر رہے گا تو خلا ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں آپ، جو چیز مہر ہو سکتی ہے وہ بدلے خلا بھی ہو سکتی ہے، اور جو چیز مہر نہیں ہو سکتی وہ بھی بدلے خلا ہو سکتی ہے۔ مثلا مطلب یہ ہے کہ 10 درہم میں کم سے کم نکاح ہوتا ہے، یعنی 10 درہم کم سے کم ہونا چاہیے مہر کے لیے۔ تو مہر کے لیے جو 10 درہم ہونا چاہیے تو 10 درہم میں بھی خلا ہو سکتا، 10 درہم سے زیادہ میں بھی ہو سکتا ہے، 10 درہم سے کم میں بھی خلا ہو سکتا ہے، لیکن نکاح 10 درہم سے کم میں نہیں ہو سکتا۔ مہر کے لیے جو پیسہ فکس کرتے ہیں مہر کے لیے نکاح کے وقت، تو وہ 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، لیکن خلا 10 درہم سے کم میں بھی ہو سکتا ہے، 10 درہم سے زیادہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو چیز مہر ہو سکتی ہے وہ چیز بدلے خلا بھی ہو سکتی ہے، اور جو چیز مہر نہیں ہو سکتی وہ بھی بدلے خلا ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ 10 درہم سے کم میں مہر نہیں ہو سکتی، لیکن خلا ہو سکتا ہے۔ اچھا، خلا شوہر کے حق میں طلاق کو عورت کے قبول کرنے پر معلق کرنا ہے کہ عورت نے اگر مال دینا قبول کر لیا تو طلاق بائن ہو جائے گی۔ یعنی جیسے ہی خلا کی بات ہوئی شوہر کی جانب سے، تو عورت نے جیسے ہی قبول کر لیا کہ میں مال دوں گی تو وہ فوراً طلاق بائن اس کو ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر شوہر نے خلا کے الفاظ کہے اور عورت نے ابھی قبول نہیں کیا تو شوہر کو رجوع کا اختیار نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اگر شوہر نے کہا خلا کے لیے اور عورت نے قبول نہیں کیا تو شوہر رجوع نہیں کر سکتا، یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چلو بھائی بول دیا، آپ جانے دو، اب اس کو معاف کرو، اب آگے دیکھیں گے، پھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ بول دیا شوہر نے، تو بول دیا تو اب یہ خلا نہیں تو اب طلاق ہو جائے گی۔ اب خلا نہیں اگر ہوئی تو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ شوہر کی زبان سے ہی تو احتیاط کرنا ہے، کیونکہ اختیار باغ دور سب شوہر ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اپنی بیوی کے ساتھ یہ سارا کنٹرولنگ شوہر ہی کو کرنا ہے۔ تو اگر اس نے خلا کی بات کر دی، بیوی نے قبول نہیں کیا تو خلا تو نہیں ہوگی، مگر اس نے کہہ دیا، چونکہ خلا طلاق ہی کی ایک بات ہے، طلاق ہی کی ایک قسم ہے، تو اس نے کہہ دیا تو خلا تو نہیں ہوگی مگر طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ بندہ رجوع نہیں کر سکتا، واپس نہیں پلٹ سکتا ہے، اس لیے ایسے موقع پر احتیاط ضروری ہے۔ خلا عورت کی جانب سے اپنے کو مال کے بدلے چھڑانا ہے، تو اگر عورت کی جانب سے ابتدا ہوئی مگر ابھی شوہر نے قبول نہیں کیا تو عورت رجوع کر سکتی ہے۔ یعنی اس کا الٹا ہو گیا تو عورت رجوع کر سکتی ہے۔ عورت نے کہا کہ اتنا مال لے کے مجھ کو چھوڑ دو، عورت نے کہا اتنا پیسہ دیتی ہوں مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، تو شوہر نے قبول نہیں کیا، کہا نہیں میں نہیں دیتا، تو عورت اب رجوع کر سکتی ہے، عورت واپس ہو سکتی ہے، چلو بھائی نہیں دے تو چھوڑو جانے دو، تو عورت کر سکتی ہے، واپس ہو سکتی ہے، مگر شوہر واپس نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھیے ہماری، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ شوہر کی جانب سے اگر ایسا ہوا تو شوہر واپس اب نہیں پلٹ سکتا اگر اس نے خلا کی بات کر دی، اور اگر عورت کر دی ہے تو عورت واپس ہو سکتی ہے، کیونکہ عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار ہی نہیں ہے، تو وہ واپس ہو سکتی ہے۔ اچھا، عورت وقت بھی مانگ سکتی ہے، عورت جیسے مہلت بھی مانگ سکتی ہے، چلو جانے دو، 3 دن سوچنے دو، 8 دن سوچ لینے دو، 10 دن سوچ لینے دو، شوہر کے پاس ایسا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خلا چونکہ معاوضہ ہے، لہذا یہ شرط کہ عورت کا قبول اس لفظ کے معنی سمجھ کر ہو، یعنی بغیر معنی سمجھے اگر محض لفظ بول دے گی تو خلا نہ ہوگا۔ یعنی کہ جیسے زبردستی بہت سارے لوگ خلا کراتے ہیں، یہ ناجائز بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ خلا کراتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عورت چونکہ بالغ ہے، ہوشیار ہے، تو ہر بات کا اسے سمجھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کچھ بھی منہ سے کہلوا دیے نکاح کی طرح، جیسے کچھ لوگ نکاح بھی پڑھاتے ہیں تو ایسا نکاح پڑھاتے ہیں کہ وہ بڑھ پڑھتے پڑھتے چلے جاتے ہیں، نہ آدمی سمجھتے، نہ شوہر سمجھتا، نہ بیوی سمجھتی کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ انڈیا میں ہیں، اردو زبان ہے یہاں کی، یا ہندی کہہ لیجیے، ہندی زبان ہے یہاں کی، تو نکاح ایسے الفاظ میں ہونا چاہیے کہ میاں بیوی سمجھیں، وہ سمجھے کہ مجھے کتنا مہر مل رہا ہے، وہ سمجھے کہ کیسے مجھے قبول کروایا جا رہا ہے۔ کچھ بھی بڑا کر کے چلے گئے، ہاں بھائی بہت بڑا نکاح ہو گیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے بہت سارے علماء اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ جہاں عربی بولتے ہیں وہاں اردو بھی میں بتاتے ہیں، تاکہ سب کے سمجھ میں آئے کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، عورت کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ خلا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یعنی خلا کی بات چل رہی ہے، اب عورت سمجھے نہیں، زبردستی آپ کراتے ہیں، اور ایسا زیادہ تر خلا کے تعلق سے کورٹ میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، وہاں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جو چھوٹا چھوٹی والا مسئلہ ہوتا ہے، کورٹ کا کیس ہو جاتا ہے، وکیل لوگ رہتے ہیں، وکیل تو عالم ہوتے نہیں، اور نہ ہی انہیں کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ فرسٹ پرسن ہو جاتے ہیں ملک کے، وکیل ہو گئے نا، چونکہ اب اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو بہت سارے وکیل یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ کب طلاق دلوا دیں گے، کب خلا کروا دیں گے، کب کیا کروا دیں گے، پیسہ چاہیے ان کو۔ ایک مسئلہ اور سنیے، دیکھیے یہ کتنا خطرناک ہے۔ چونکہ شوہر کے جانب سے خلا طلاق ہے، لہذا شوہر کا عاقل بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ یا مجنون خلا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ طلاق کا اہل نہیں ہے۔
طلاق دینے کے لیے عاقل بات، تو عام طور سے شوہر جو ہوتا ہے وہ بالغ ہی ہوتا ہے، یہ تو بات ختم ہو گئی۔ آگے دیکھیے، اور یہ بھی شرط ہے کہ عورت محل طلاق ہو، لہٰذا اگر عورت کو طلاق بائن دے دی ہے تو اگرچہ عدت میں ہو اس سے خلا نہیں ہو سکتا۔ عورت کو طلاق نہیں دیا ہے تو اس کے ساتھ خلا ہو سکتا۔ عورت کو اگر طلاق دیا ہے، ایک طلاق دے چکا ہے پہلے، تو اس سے خلا ہو سکتا۔ جس عورت کو کوئی بندہ 2 طلاق دے سکتا ہے، وکیل نہیں، وکیل کا باپ آ جائے، جج آ جائے، وہ بھی خلا نہیں کرا سکتا۔ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس کا محل ہوتا ہے، اس کی جگہ ہوتی ہے کہاں خلا ہو سکتا ہے، ہر جگہ خلا نہیں کرا سکتے۔ خلا مطلب طلاق جو پیسے کے بدلے میں دیتے ہیں وہ۔ تو جو عورت بالکل ایک مرتبہ بھی اس کو طلاق نہیں دیا گیا ہے، اس کے ساتھ خلا ہو سکتا ہے، یا دیا بھی ہے تو بس ایک طلاق دیا ہے جس میں رجعت ہو سکتی ہے، میں نے بتایا تھا بغیر نکاح کی بیوی بھی واپس ہو سکتی ہے، وہ طلاق دیا ہو تو خلا ہو سکتا ہے۔ اگر بندہ 2 طلاق اپنی بیوی کو کبھی بھی زمانے میں دے دیا ہے، شادی کے بعد سے کبھی بھی بول دیا 2 طلاق، تو اب اس کے ساتھ خلا نہیں ہو سکتا، صرف ایک ہی چانس اس کے پاس بچا ہے طلاق کا، 2 چانس وہ کھو چکا ہے، تو اب وکیل کیسے کرا سکتا پھر؟ ہاں، جج بھی نہیں کرا سکتا۔ تو یہ کورٹ میں زیادہ ہوتا ہے، الٹا سیدھا کر کے کچھ بھی کرا دیتے اور پوری زندگی گناہ کے حقدار وہ لوگ ہو جاتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خلا کب ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے مل کر کے یہ کام کرانا چاہیے، تاکہ علماء بیٹھ کر کے اس چیز کو حل کر دیں کہ خلا ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے، کتنا پیسہ دے کر کے ہو سکتی ہے، کس کے طرف سے رضامندی ہونی چاہیے، کس کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، کون نہیں کر رہا تو خلا نہیں ہو رہا، یہ سب مسئلے ہیں۔ یہ شریعت ہے، کسی کے باپ کا دین نہیں ہے کہ کھلواڑ کرتا پھرے گا، بات سمجھ رہے ہیں ہماری؟ تو شریعت کے دین میں، بات میں اور شریعت کے مسائل میں ہم کو محتاط رہ کے کام کرنا چاہیے، سمجھ میں آئے تو کرو، نہیں تو پھر علماء موجود ہیں، علماء سے رابطہ کر کے پھر اس کام کو حل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ